یہاں میرا ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے آگے چل کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، ان کو مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی ہے، ان کو 11ویں 12ویں جماعت میں ان کو مطالعہ پاکستان، اسلامیت، انگلش، فزکس، کیمسٹری، دیگر نصاب پڑھائے جاتے ہیں، ان کو آئین نہیں پڑھایا جاتا۔ آئین وہ دستاویز ہے جس کے مطابق حکومتیں بنتی ہیں، جس کے مطابق حکومتیں ٹوٹتی ہیں۔ تو ایک آئین وہ دستاویز ہے جس کے مطابق پورا ملک چلتا ہے، پورا نظام چلتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو آئینی تعلیم نہ ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حق پر ڈاکہ مارنا ہے۔ کیا ہمارے ہر نوجوان جو ووٹ دیتا ہے، جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، کیا ان کو آئین پڑھانا چاہیے یا نہیں پڑھانا چاہیے؟ جی طلحہ بھائی، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور یقیناً اس پروگرام کے توسط سے حکومت وقت اور مجاز عدلیہ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے نصاب میں جو ہے وہ آئین کو ضرور شامل کیا جائے، جس کی جو ہے وہ ضرورت بھی ہے اور پاکستانی قوم کے نوجوانوں کا حق بھی۔ رانا صاحب، کیا جو آئین ہے اس کی تعلیم، آئینی تعلیم، کیا یہ وکیلوں کی ضرورت ہے یا صرف ججوں کی ضرورت ہے یا صرف میڈیا کی ضرورت ہے، جرنلزم کی ضرورت ہے، یا ایک عام شہری کی بھی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے، پاکستان کے ٹورز میں رہنے والے تمام جو شہری ہیں، جو ملک پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں، ان کو آئین پاکستان کا علم ہونا ضروری ہے۔ سر، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آئین پاکستان جس کے مطابق اس ملک کے تمام نظام چلتے ہیں، اس کانسٹیٹیوشن کو طلبہ سے دور رکھنا، یہ ایک بہت بڑا فکری، میں سمجھتا ہوں، عمل ہے۔ کیا اسٹوڈنٹس کو آئین پاکستان کی تعلیم دینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کالج لیول پر، کیونکہ میٹرک کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ کم میچور ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ میں جا کے اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، ووٹ دیتا ہے، اپنا نمائندہ چنتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئین پاکستان کو انٹرمیڈیٹ لیول پر پڑھایا جائے تو ملک میں موجود سیاسی استحکام آ سکتا ہے، ملک میں موجود آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں بڑا فائدہ وہ یہ ہوگا کہ آئین پاکستان اگر ہم طلبہ کو پڑھائیں گے، آپ ایک وکیل بھی ہیں، آپ کے پاس بھی کئی ایسے مقدمات آتے ہوں گے کہ کئی کچھ لوگ ہیں، کچھ عام شہری جو بعض اوقات پولیس یا انتظامیہ کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو کچھ بدعنوان عناصر رشوت لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو پولیس میں بھی ہیں، ٹریفک پولیس میں بھی ہیں، دیگر سرکاری اداروں میں بھی ہیں۔ اگر ایک نوجوان اپنا آئینی حقوق جانتا ہوگا، اپنا آئینی حقوق سمجھتا ہوگا، تو اس سے رشوت کا کوئی تقاضا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اپنا رائٹ پتا ہوگا۔ اب پاکستان کے نظام تعلیم میں یہ اتنا بڑا خلا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو وہ دستاویز ہی نہیں پڑھائی جا رہی جس کے مطابق پورا ملک چل رہا ہے، جس کے مطابق پورا نظام چل رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ نصاب تیار کرنے والے اداروں اور وفاقی وزیر تعلیم کو کیا پیغام دیں گے، اور آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ جی رانا صاحب۔ جی، میری اس میں رائے، بالکل آپ نے صحافت کا حق ادا کرتے ہوئے پوری عوام کی جو ترجمانی کی ہے، اور میں آپ کی اس بات کو فلی انڈورس کرتا ہوں۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات رشوت کی ہے نا، جی، اس میں میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے۔ جی رانا صاحب، رشوت جب بھی کسی معاشرے میں فروغ پاتی ہے نا، جب بھی کوئی معاشرہ رشوت کی زد میں آتا ہے، اس کا سب سے بڑا جو اس کی وجہ ہوتی ہے وہ عوام کا مزاج، جو جلد بازی۔ ہمارا جلد بازی کا جو مزاج ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں رشوت کا استعمال یا رشوت کا لین دین وہ زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چونکہ کورٹ میں ہوتے ہیں، عدالت میں ہوتے ہیں، تو پاکستان کی عدالت کے اندر جو 500 والا اسٹام ہے وہ 5000 کا سیل ہو رہا ہے، جو 100 روپے والا اسٹام ہے وہ 1500 کا سیل ہو رہا ہے۔ یہ نظام میں کتنی خرابیاں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خرابیاں اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہمارے
اسٹوڈنٹس تو دور کی بات ہے، ہمارے بڑے نوجوان لوگوں کو، ہمارے بزرگ کو آئین پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتا، ان کو تعلیمی سطح پر یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ آئین کیا ہے، قانون کیا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ روڈ پر چلنے والا جو بائک چلا رہا ہے، جو گاڑی چلا رہا ہے، جو کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، اس کو کوئی بھی ٹریفک وارڈن جو کچھ بدعنوان عناصر ہیں وہ روک لیتے ہیں، ان پر اپنا دباؤ ڈالتے ہیں، ان سے رشوت لینے کی بعض اوقات کوشش بھی کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے تھانہ میں کلچر ہے، بلکہ کچھ بعض اوقات تو بدعنوان عناصر جو ہے وہ رشوت لینے تک پہنچ جاتے ہیں تھانوں میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اگر لوکل لیول پر، اگر انٹرمیڈیٹ لیول پر آئین پاکستان کی تعلیم ہمارے اسٹوڈنٹس کو دی جائے گی اور اس کا رجحان بڑھے گا، اکیڈمیز میں آئین پاکستان پڑھایا جائے گا، رٹا سسٹم نہیں سمجھایا جائے گا آئین پاکستان، تو ہمارے نظام میں، ہماری جمہوریت میں، ہمارے تھانوں میں، ہماری سڑکوں پر، ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں پہ، ہمارے کاروبار پر کوئی پیرا فورس کا اہلکار، کوئی ٹریفک وارڈن، یا کوئی بدعنوان پولیس، کوئی بھی عنصر کسی بھی قسم کی رشوت دینے سے بچے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ آئین پاکستان جانتے ہیں، وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں، وہ اپنے حق پر آواز اٹھانا جانتے ہیں، تو وہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے رشوت کی بھی روک تھام ہو سکتی ہے، قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے۔ آپ اس پر اپنے وفاقی وزارت تعلیم کو کیا پیغام دیں گے، کیونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں اور سندھ میں آپ کی حکومت بھی ہے اور کشمیر میں بھی آ کے آپ کی حکومت بن گئی ہے، اور وفاقی وزیر تعلیم جو سندھ سے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل طلحہ بھائی، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آئین کی حفاظت کی بات کی جائے نا، اگر یہ کہا جائے کہ آئین کا محافظ، جی، تو وہ حقیقت میں پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ شہید عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے آئین کا گفٹ پاکستان کو دیا۔ اب یہ پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے جی کہ پیپلز پارٹی اس کو، اس آئین کی حفاظت کے لیے، اس آئین کی ترویج کے لیے، اس آئین کو نصاب میں شامل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ رہی بات کہ ہمارے معاشرے کا جو سب سے بھیانک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعلیمی معیار ہمارا اس حد تک گر چکا ہے کہ ہم تعلیم کو صرف اور صرف ڈگری حاصل کرنا سمجھتے ہیں۔ جی، اگر ڈگری کا حاصل کرنا ہی مقصد ہے تو اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ ایک نوکری ہوتا ہے۔ معاشرے یا کوئی بھی جو ہے وہ ملک، قوم اس وقت بنتی ہے جب وہ اپنا معیار زندگی اور اپنا نظام زندگی اس کو آئین کے مطابق گزارنے کی چاہت رکھتی ہو۔ جی، ہمارے ہاں کافی سارے ایسے جو ہے محرکات بن چکے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم آئین اور قانون کو، قانون شکنی اور آئین شکنی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، ہمارے آئین جو ہے وہ ایک منظم آئین ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں، اگر ہم اس کی سمجھنے پہ اس کو جائیں تو ہمارے بے شمار مسائل جو ہیں وہ جڑ سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آئین کا تحفظ اور قانون کی حکمرانی یہ کسی بھی ریاست کو مضبوط بنانے، اس کو ریاست بنانے، قوم بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سر آپ نے بات کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان ذوالفقار علی بھٹو شہید عوام کا عوام کو، پاکستانیوں کو گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ آئین کی حفاظت کی بات آپ نے کی، کیا آئین کی حفاظت زیادہ مؤثر انداز میں اس صورت میں نہیں ہو سکتی کہ طلبہ کو پڑھایا جائے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا ہے، آئین پاکستان کیا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے بات کی کہ قانون شکنی کی آپ نے بات کی۔ قانون شکنی کو اس صورت میں نہیں مٹایا جا سکتا کہ عوام کو آئینی شعور دیا جائے، عوام کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا یہ قانونی رائٹ ہے، اگر آپ اس پر چلو گے تو آپ کے ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اگر آپ اس قانون شکنی کرو گے تو ریاست آپ کے خلاف قانونی اقدامات کرے گی۔ اگر طلبہ کو یہ پڑھایا جائے تعلیمی سطح پر کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا ہے، آپ کے بنیادی حقوق کیا ہیں، تو کیا اس میں اس طرح آئین کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے حکومت کو، اپنی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں
ان کو کیا پیغام دیں گے کہ آئین کو نظام تعلیم میں شامل کرنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ آپ اپنے قائدین کو کیا پیغام دیں گے؟ جی دانا صاحب۔ بالکل طلحہ بھائی، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی قیادت محترم آصف علی زرداری صدر پاکستان اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ مؤدبانہ التماس کروں گا کہ اس قانون کو یقیناً جی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔